الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت، ایک انعام وہ زبان بھی ہے. زبانیں بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں. زبان ہی کی تاثیر ہے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، دلوں میں محبت کو فروغ دے، ٹوٹے رشتوں کو محبت سے ملا دے. زبان بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، لیکن یہی زبان جب اسلام کی تعلیمات سے خالی ہو تو رحمت کے بجائے عذاب بن جاتی، تعمیر کے بجائے تخریب کا باعث بنتی. زبان کا بت جاہلیت کی پیداوار ہے. لسانیت، علاقائیت، یہ وہ بت ہے جسے اسلام نے جاہلیت کا بت قرار دیا کہ اسے اتنا تقدس دے دینا، زبان کا اور اس کے کلچر کو اتنی اہمیت دے دینا کہ اس کی وجہ سے انسانوں کا خون کرنے لگو. فرمایا یہ جاہلیت کا بت ہے. اور بدقسمتی سے اس فتنے نے مسلمانوں کا بہت خون بہایا ہے. اسلامی سلطنتوں کا چراغ گل کیا ہے. قدیم اسلامی سلطنتیں جہاں مساجد، دین کے ادارے، مسلمانوں کے سجدوں کے نشانات، اللہ کی کلام کی آوازیں، لیکن جب ان ملکوں میں یہ آتش فشاں پھٹا تو پورا کا پورا ملک اس آگ سے خاکستر ہو اور مسلمانوں کا خون ایسا بہا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے رسوا ہوا، قتل ہوا، ذبح ہوا، اور قاتل کو اس پر شرمندگی بھی کوئی نہ رہی، اسے اس کا احساس بھی نہ ہوا. یہ لسانیت کا بت ایسا ہے جس نے مسلمانوں کا بہت خون بہایا ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من دعا الى عصبیہ لیس منا ولیس منا من دعا من قاتل على عصبیہ ولیس منا من مات على عصبیہ. جس نے عصبیت کی دعوت دی اور جس نے عصبیت پہ لڑا اور جو عصبیت پہ مرا، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. اس کا یہ مرنا بھی حرام کا، اس کا یہ لڑنا بھی حرام کا، اور اس کی یہ دہائی عصبیت کی یہ بھی حرام. یہ حرام موت مرا.
جو زبان کی بنیاد پہ مرا، عصبیت کے نام پر مرا، علاقیت کے نام پہ مرا، حرام موت مرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفرت دلائی، اس لیے کہ یہ وہ فتنہ ہے بدقسمتی سے۔ اگر اس فتنے کی برائی مسلمانوں سے نکلے، میں نے عرض کیا اس نے مسلمانوں کا بہت خون بہایا، بلکہ یوں کہیے کہ اسلام کا اعتماد خراب کیا۔ اس فتنے نے اسلام کا اعتماد خراب کیا۔ اسلام کا تو یہ دعویٰ تھا کہ یہ عرب و عجم کو، کالے گورے کو، امیر غریب کو محبت کے ساتھ ایک صف میں کھڑا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اسلام کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ پہ ہمیں اعتماد ہے کہ اسلام میں رابطے کی ایسی طاقت موجود ہے، اسلامی وحدت کا ایسا یہ مقناطیسیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ امیر غریب کالا گورا عرب و عجم سب کو محبت کے ساتھ ایک صف میں کھڑا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو فتنہ ہے لسانیت کا، یہ اسلام کا اس اعتماد کو بھی خراب کرتا۔ دنیا اس پر حیران تھی، تعجب کیا کرتی تھی کہ اس نے کس طرح حبشہ سے آنے والا اور فارس سے آنے والا اور کوئی بنو امیہ کا اور کوئی قریشی اور کوئی کس ذات کا اور کوئی کس رنگ کا، کس طرح اس اسلام نے اسے محبت کے ساتھ ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ دنیا اس پہ حیران ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو عصبیت کا فتنہ ہے، لسانیت کا فتنہ ہے، علاقائیت کا فتنہ ہے، اس نے اسلام کے اعتماد کو بھی خراب کیا اور مسلمانوں کو بھی ہمیشہ رسوا کیا۔ آپ دیکھیں گے اس کے علمبردار ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو اسلامی نظریات سے محروم ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے مسلمان جو کسی قدر نمازی، حاجی، روزے دار، اسلام کا کچھ عملی طور پہ اسلام کا پیروکار نظر آتا ہے، لیکن شعور کے لحاظ سے وہ بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اسلامی شعور کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر وہ نظریہ اور ہر وہ افکار اور ہر وہ سوچ، ہر وہ دعوت جو اسلام کی وحدت کو خطرے میں ڈالے، مسلمان اس سے نفرت کرے، مسلمان اس سے نفرت کا اظہار کرے، نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، لیکن عصبیت اور لسانیت کا شکار ہوگا۔ بس اوقات بہت سادگی میں کہہ دیتے ہیں، بہت سادگی سے کہ زبان کی بنیاد پر حقوق، ارے اسلام ہے جو انسانوں کو حقوق دیتا ہے، دنیا میں کسی زبان نے کسی کو حق نہیں دیا۔ ہاں، زبان کی بنیاد پر مسلمانوں کا خون تو بہا، مسلمانوں کے خونوں کی ندیاں تو بہی، زبان کی بنیاد پر حقوق کسی کو نہیں ملے۔ حقوق زمین پہ جب بھی کسی کو ملے ہیں تو اسلام کے عادلانہ نظام سے ملے، لیکن یہ عصبیت اور لسانیت کے علمبردار کبھی اسلام کی بات نہیں کریں گے، اسلامی کلچر کی بات نہیں کریں گے۔ اسلام سے حقوق ملا کرتے ہیں، زبان کی بنیاد پر تو صرف انسانوں پر اور مسلمانوں کا خون بہتا ہے۔ دور نہ جائیے، آپ کی کراچی اس کی گواہ ہے، لسانیت اور عصبیت کی بنیاد پر کتنا خون بہا ہے، سب کے حقوق مل گئے۔
آپ کی خلافت کیوں ٹوٹی ہے؟ اسی عصبیت کی آگ کی وجہ سے کیا حقوق مل گئے؟ حقوق تو اسلام سے ملتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصبیت کے جھنڈے تلے مرا حرام موت مرا۔ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں نے یوں کہہ دیا، دہائی دی، یا للمہاجرین، جیسے ہم کہتے ہیں پنجابیوں کے نام پر پکارتے ہیں، سندھیوں کے نام پر پکارتے ہیں، بلوچوں کے نام پہ پکارتے ہیں، پشتونوں کے نام پہ پکارتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی ذاتیں بنائی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی ذاتیں بنائی ہوئی ہیں، اس سے دہائیاں دیتے ہیں، اس کی بنیاد پر اعلانات کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر وحدت اکٹھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کسی نے کہہ دیا، آواز آئی کان میں، یا للمہاجرین یا للانصار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی فرمایا دعوها، چھوڑو اس کو، انہا منتنا، یہ گندگی اور بدبودار نعرے ہیں، دعوها، چھوڑو اسے، دعوها انہا منتنا، یہ تو گندگی ہے، بدبودار ہے۔ تمہاری وحدت کی چیز تو اسلامی اخوت ہے، اسلام ہے، تمہارے حقوق تو اسلام سے وابستہ ہے۔ کہاں یہ ذات پات اور یہ رنگ نسل کی بنیاد پر انتہا پسندی، یہ تو مغرب کا تراشا ہوا بت تھا، یورپ کا تراشا ہوا بت تھا، مسلمانوں کے ہاں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی، اس لیے کہ یا تو اسلامی وحدت تھی، ملت اسلامیہ ہے تو، یا تو اسلامی بھائی چارہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں جب اپنے دین کا شعور ختم ہو گیا اور دل کی دنیا ایمان کے نور سے خالی ہو گئی، تو کفار اور ان کے دسترخوانوں پہ پلنے والے منافقین، ان کے لیے آسان ہو گیا مسلمانوں کے دلوں میں عصبیت کا بیج بونا، ان کے لیے آسان ہو گیا مسلمانوں میں لسانیت عصبیت کی آگ بھڑکانا۔ یہ دل ایمان کے نور سے خالی ہے، مسلمان اسلامی شعور سے محروم ہو گئے۔ تو آج مسلمان کا خون بہاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعلیمات یہ ہے، جو مسلمانوں کو قتل کرتا ہے اور اس قتل کو حلال سمجھتا ہے، وہ مسلمان کافر ہو جاتا ہے، ہمیشہ کا جہنمی ہو جاتا ہے۔ جو مسلمانوں کا قتل حلال سمجھتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کفار کی صف میں چلا جاتا ہے، ہمیشہ جہنمی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو مسلمانوں میں تو یہ عصبیت، لسانیت، علاقیت کے بدبودار نظریات کی گنجائش ہی نہ تھی کہ مسلمان بھی کبھی مسلمانوں کا خون بہائے گا۔ لیکن جب یہ دل کی دنیا بنجر ہو جائے، اسے ایمان کی غذا نہ ملے، اس کے بعد تقوی کا نور نہ ہو، یہ ایمانی اسلامی شعور سے محروم ہو، پھر اس بنجر زمین پر کوئی بھی کچرا، کوئی بھی گندگی، کوئی بھی کانٹا اگ سکتا ہے اور اگ رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے زبانیں تو رحمت تھی، اللہ نے مختلف رنگ پیدا کیے، مختلف زبانیں پیدا کی،
یہ تو رحمت تھی، لیکن آج زحمت بن گئی، آج یہ تخریب کا باعث بن گئی، آج یہ نفرت کا باعث بن گئی۔ اس زبان کی وجہ سے مسلمان ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، گروہوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کی طاقت ختم ہو رہی ہے۔ اسلامی وحدت ہے، انما المؤمنون اخوہ، سبحان اللہ۔ ایمان ہوگا تو اسلامی اخوت بھی ہوگی۔ جب ایمان کا نور ہی نہ رہا تو پھر تو آئیں گے وہاں عصبیت، لسانیت، یہ بت جگہ بنائیں گے۔ نمازی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا ہے، لیکن اسلام کا شعور نہیں ہے، وہ بھی ان بدبودار نعروں کے پیچھے چل رہا، اس عصبیت کے جھنڈے تلے مر رہا ہے۔ اسے فریب دیا گیا، اس سے تجھے حقوق مل جائیں گے، اس وحدت سے تیرے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر مسلمان ایمان لایا ہے، ایمان لایا ہی اس لیے ہے کہ اس کے حقوق کا تحفظ اسلام سے ہوگا، اس کے حقوق کا تحفظ اسلامی قوانین سے ہوگا، اسلامی دستور سے ہوگا۔ ان بدبودار نعروں میں تو نفرت ہے، یہ ملک دشمنی بھی ہے، اسلام دشمنی بھی ہے، اور مسلمان دشمنی بھی ہے۔ یہ اسلام کی بھی تخریب کاری ہے، اس ملک کے ساتھ بھی تخریب کاری ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی دشمنی ہے۔ ذاتی مفادات، سیاسی مفادات، خود غرض لیڈر سادہ لوگ مسلمانوں کو اس آگ کا جسے کہیں کہ آلہ کار بنا رہے، اس کا ایندھن بنا رہے، اور مسلمان اس کا نادانی میں ایندھن بن رہے۔ اسلام کی بنیاد پر مسلمانوں میں اجتماعیت ہے، اسلام کے نام سے۔ لیکن میرے عزیزو، جس قدر مسلمان اسلامی اور دینی زندگی سے، شعور سے محروم ہوتے چلے جائیں گے، یہ ازدہ ہے ہمارے معاشرے کو، ہماری ملت کو کھاتے چلے جائیں۔ اس کا حل ایک ہی ہے کہ مسلمانوں میں اسلامی شعور پیدا ہو، دینی شعور پیدا ہو، اسلام کی دل و جان سے محبت پیدا ہو۔ اس کا صحیح علاج یہ، باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن نے بتایا اذ کنتم اعداء، تم تو دشمنیوں میں پڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے جان کے پیاسے تھے، خون کے پیاسے تھے، تمہارے ہاں تو ہر جگہ نفرتوں کی آگ تھی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اسلام کی نعمت اللہ نے کیا دی؟ تم بھائی بھائی ہو گئے، تم آپس میں شیر و شکر ہو گئے، تمہارے اندر آپس میں محبتوں کے پھول کھلنے لگے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اسلام ہی ایسی دولت ہے جو مسلمانوں میں یہ وحدت، یہ محبت، یہ اتفاق، یہ امن، یہ سلامتی فروغ پاس دے سکتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں ان بدبودار نعروں سے اور ان فتنوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دائرہ کار میں کردار ادا کرنا ہو۔ ہم بہت سادگی کے ساتھ نواقفیت میں بس اوقات ذات کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر بنی انجمنوں کے معاون بنتے ہیں، مددگار بنتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد پر آپ وحدت پیدا کریں،
آپ اسلام کی بنیاد پر وحدت کے ادارے بنائے نا، خدمت کے ادارے بنائے نا، ذات پات کی بنیاد پر آپ خدمت کے ادارے کیوں بناتے؟ ذات کی اور رنگوں کی بنیاد پر آپ خدمت کے ادارے کیوں بناتے؟ آپ مسلمانوں کی بنیاد پر، اس لیے کہ ہر مسلمان میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کو ایک جسم بنا کے گیا ہے، اللہ کے نبی تمام مسلمانوں کو ایک ملت بنا کے گیا ہے۔ تو جب ایک ملت ہے، ایک جسم ہے، پھر ذات کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر آپ کیوں وحدتیں اکٹھی کرتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، یہ فتنہ فروغ پاتا ہے جب اسلام اور ایمان کی روشنی کمزور ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان اور اسلام کی حقیقت نور نصیب فرمائے اور اس قسم کے تمام فتنوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔